اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں اپنی کتاب امثال الحدیث کے باب قرآن پاک کے بارے میں امثال الحدیث میں سے ایک نئی منتخب حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس حدیث کا تعلق قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ ہے، اور یہ مبنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی پر، اور اس پیشن گوئی کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس کا عنوان رکھا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک کو اس طرح ٹھیک کر کے پڑھیں گے جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح عرض کریں گے۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ونحن نقترع فقال الحمد للہ کتاب اللہ واحد وفیکم الاحمر وفیکم الابید وفیکم الاسود اقرؤوه قبل ان يقرأه اقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل اجره ولا يتعجله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ ابو داود فی کتاب الصلاۃ ابواب تفریق استفتاح الصلاۃ باب ما یجزی الامی والعاجمی من القراءۃ۔ تو یہ حدیث پاک، اس کا ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے اندر جو اہم نکات ہیں اس پہ بات ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد ارسادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ وہ کیا کر رہے تھے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کر رہے تھے کہ کچھ لوگ قرآن کو پڑھ رہے تھے اور دوسرے سن رہے تھے، یعنی قرآن سننے اور سنانے کا عمل چل رہا تھا۔ یہ ایک محفل تھی جس میں صحابہ کرام یہ کام کر رہے تھے، اور اس اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ عمل دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور یہ کہ اللہ کی کتاب ایک ہے، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک ہی کتاب ہے اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ کتاب اللہ واحد، کا مطلب یہ ہے کہ کتاب قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے، کہ یہ اتحاد کی بنیاد ہے کہ تمام مسلمان اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر ان کو عمل کرنی چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر، امت کے اندر اتحاد کی ایک علامت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وفیکم الاحمر وفیکم الابید، تمہارے درمیان اس وقت ایسے لوگ بھی ہیں جو سرخ رنگ کے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید رنگ کے ہیں، وفیکم الاسود، اور تمہارے اندر اس وقت کون لوگ ہیں جو سیاہ بھی ہیں۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے حدیث پاک سے کہ اس وقت تک اسلام عربوں سے باہر نکل گیا تھا، اس میں عجمی بھی آ گئے تھے، اس میں سیاہ لوگ بھی آ گئے تھے، سرخ رنگ کے لوگ بھی آ گئے تھے، اور سفید لوگ بھی آ گئے تھے۔ تو مختلف قومیتوں اور نسلوں کے درمیان اسلام پھیل چکا تھا، اور یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے
اس محفل میں موجود تھے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صراحتی فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو قبل ان یقرأہ اقوام، فرمایا کہ پہلے اس سے، قبل اس کے کہ ایک ایسی قوم آئے، ایسے لوگ بھی آئیں گے تمہارے بعد جو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور اس کے تلفظ اور اس کے لہجے کو اس قدر درست کی اور صحت کے ساتھ تلاوت کریں گے کہ جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ تیر سے کسی چیز کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تیر کو صحیح طور پر بچھانا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے تیر کو صحیح طور پر نہیں بچھایا تو تیر کا جو کام ہے کہ نشانے پر جا کے لگے، وہ کام نہیں کرے گا۔ تو اتنی ان کے اندر دقت ہوگی کہ جو لوگ آنے والے ہوں گے وہ قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ، حروف کے ساتھ اور اس کی تجوید کے جو قواعد ہیں ان کا اتنا لحاظ کریں گے کہ جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کی تلاوت کریں گے۔ لیکن ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوگا کہ یتعجل اجرہ ولا یتعجلہ، اس کا اجر، قرآن کا جو ریٹرن ہے، قرآن کا جو ثواب ہے، وہ اس کے حصول میں جلدی کی جائے گی طلب اجر کے اندر، اور اس کے حصول میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بہت سے اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لائے تھے، صحابہ کرام قرآن پاک ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم انفرادی طور پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن آپ قرآن کسی کو اگر سناتے ہیں اور دوسرا آپ کی قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے تو اس کے اندر کتنے فائدے ہیں کہ آپ کی قرآن کی جو صحت ہے اس کا آپ کو پتہ چلے گا، دوسرے جو آپ کو سن رہے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کریں گے اور آپ بھی اپنی اصلاح کریں گے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اس وقت اس محفل کے اندر اور عام طور پر مسلمانوں کے اندر مختلف قومیتوں اور نسلوں کے غیر عرب مسلمان بھی موجود تھے۔ اب اس کے اندر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک عربی جب قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کا تلفظ، اس کا لہجہ اور اس کا اسلوب مختلف ہوگا اس شخص کی نسبت کہ جو حال ہی میں مسلمان ہوا ہے، جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے اور جو عربی زبان کو زیادہ نہیں جاتا ہے، تو اس کے تلفظ میں، اور ایک عربی جس کی مادری زبان قرآن عربی ہے، اس کے تلفظ کے اندر فرق ہوگا۔ لیکن جو بات قابل مشترک تھی وہ یہ تھی کہ اگرچہ ان تمام کو تجوید کے قواعد کا علم نہیں تھا، مخارج کا علم نہیں تھا، لیکن وہ قرآن کو اس اسلوب سے پڑھ رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی بڑی غلطی نہیں ہو رہی تھی۔ اور ہمارے ہاں جو تجوید کے جو اصول ہیں اس میں دو بڑی باتیں آپ یاد رکھیں، ایک کو کہتے ہیں لحن جلی اور ایک کو کہتے ہیں لحن خفی۔ لحن خفی کے مراد یہ ہے کہ معمولی سی غلطی ہے جس سے معنی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اندر فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہا کو اور عین کو اور قاف کو صحیح طریقے سے اس کو پروناؤنس کر سکے، لیکن وہ یہ غلطی نہیں کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر مثال کے طور پر انعمت علیہم، اب انعمتا کی تا کے اوپر فتح کی بجائے انعمتو نہیں پڑتا ہے، کیونکہ انعمتو پڑھنے سے لحن جلی ہو جائے گی، فاش غلطی ہوگی اور اسے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر وہ پڑھتے ہیں اور ان کی زبان جو ہے وہ اور تلاوت سلیس ہے تو یہ اسلام کے اندر امام صاحب پڑھ رہے ہیں یا عام نمازی اور مسلمان پڑھ رہا ہے تو وہ قابل قبول ہے، جب تک کہ اس کی تلاوت کے اندر کوئی زیادہ بڑی غلطی نہیں ہوتی ہے۔
تو یہ بات تو اس حدیث کے اندر ثابت ہو گئی ہے۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے، اور جس پیشن گوئی کو ہم آج کل کے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون اس پیشن گوئی پر پورے اتر رہے ہیں، کہ اب ہمارے ہاں ماشاءاللہ مسلمانوں کے اندر قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ تلاوت کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور اس کے مدارس بن گئے ہیں، اس کے مراکز بن گئے ہیں، اور یہ رجحان بڑھ رہا ہے جو کہ قابل رشک ہے اور اچھی بات ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں گے اور اس کے اندر مبالغہ آمیزی کریں گے، اور اس مبالغہ آمیزی کے نتیجے میں ایک تو وہ صحیح کام کریں گے کہ ظاہری طور پر قرآن کو اس کے مخارج کے ساتھ تلفظ کے ساتھ صحیح معنوں میں اس کی تلاوت کریں گے، لیکن اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ ان کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، کہ وہ چاہیں گے کہ وہ خوبصورت آواز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن کی جب وہ تلاوت کریں گے تو سننے والے ان کو داد دیں گے، ان کی تعریف کریں گے، اور اس تعریف سے وہ لوگ خوش ہو جائیں گے، اس تعریف سے خوش ہو جائیں گے کہ مجھے میری تلاوت کو سن کر لوگ خوش ہوئی ہیں، تو یہ اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر اس کے اجر کو طلب کرنے میں عجلت سے کام لیں گے، تو ان کو وہ اجر دنیا کے اندر مل جائے گا، لیکن جو آخرت میں انسان اجر کا محتاج ہوگا اس کے لیے ان کی جو ہے وہ نظر وہاں تک نہیں پہنچے گی، وہ صرف دنیا کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ نام ان کا شہرت پا جائے کہ فلاں صاحب قرآن پاک کی بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، تو یہاں تک ان کا اجر ہوگا، جہاں تک کہ اخروی اجر ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا مطلب ہو گیا کہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آ گیا ہے، کہ عنصر آ گیا ہے دکھاوے کا، نمائش کا، دنیا کی شہرت کا۔ تو چاہے وہ کتنا بھی قرآن اچھا پڑھیں گے، وقتی طور پر تو ان کو داد مل جائے گی، لیکن آخرت میں اس کے اجر سے محروم ہوں گے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے اس حدیث پاک کا، کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس کو اسی انداز میں سیکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو شہرت اور نمود و نمائش اور ریا کا ذریعہ نہ بن جائے، بلکہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کا کلام ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو اور لوگ کے اوپر اس کا اثر ہو، اور وہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ بھی قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کو دیکھ کر، آپ کو سن کر اگر لوگوں پر یہ اثر ہو کہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے تلاوت اس کی کریں، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر آپ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں اور اس اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو نمود و نمائش اور شہرت کا ذریعہ بنانے سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔